پھر ایک چوتھی سند، اس کا بھی اللہ نے عجیب سبب بنایا کہ 3 سال پہلے ازبکستان کی حکومت نے پوری دنیا کے مشائخ کو دعوت دے کے بلایا۔ پاکستان سے اس نے ہمیں بھی دعوت دی، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جائیں گے۔ میں اپنے بچوں کو بھی لے کے گیا کہ میں ان کو سمرقند بخارا دکھاؤں گا اپنے بڑوں کے مقامات پر۔ ہم بخارا میں ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ مجھے ملنے کے لیے آیا جو بخارا کا عالم تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ شیخ، ایک شام کے عالم ہیں جن کی حدیث کی سند بہت عالی ہے، اور بخارا کے جتنے علماء ہیں سب ان کے کمرے میں جا رہے ہیں اپنی حدیث کی اجازت کو عالی کرنے کے لیے، اور رش لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یار اگر اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنی اونچی ان کی حدیث کی نسبت ہے تو ہم بھی چلتے ہیں، ہم بھی جا کے ان کو ملتے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا تو ہمارے ایک دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، کہنے لگے حضرت آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا عصر کی نماز میں نے پڑھی تھی تو اس عالم نے بھی میرے ساتھ نماز جماعت سے پڑھی تھی۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے کہا کہ تمہاری بیعت کس سے ہے؟ تو میں نے آپ کا نام لیا، تو کہنے لگے کہ ہاں میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملوں، اگر کسی وقت حضرت فارغ ہوں تو مجھے فون کر دینا، میں 10 منٹ میں ان کے کمرے میں پہنچ جاؤں گا۔ تو حضرت جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود 10 منٹ میں یہاں آ جائیں گے۔ میں نے کہا بھی صحیح، دیکھو بھائی طلب ہمیں ہے، ہم نے حدیث کی اجازت لینی ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم نہ جائیں وہ آئیں۔ اس نے کہا جی جانے کا کیا فائدہ جب وہ خود آنے کو تیار ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کال کی، اللہ کی شان 5-6 منٹ میں جی وہ ہمارے کمرے میں آ گئے۔ ان سے میں نے یہی کویسچن کیا کہ جی آپ کی حدیث کی سند اتنی عالی کیسے ہے؟ اس نے پھر کہا کہ دیکھیں میں پاکستان انڈیا کے علماء کو ملتا رہتا ہوں، آتا جاتا رہتا ہوں، سب کی سند میں واسطے تقریباً 16-17 کے قریب بنتے ہیں، یعنی بندہ 16واں یا 17واں واسطہ بنتا ہے خود۔ لیکن جو میری حدیث کی نسبت ہے اس میں 14واں واسطہ بنتا ہوں، حدیث کی نسبت بہت عالی ہے، اور دنیا میں جتنے لوگوں کو یہ نسبت حاصل تھی وہ شام کے حالات کی وجہ سے سب شہید ہو گئے، چلے گئے۔ اب میں آخری آدمی ہوں شام کا عالم جس کے پاس حدیث کی یہ اجازت ہے، اور میری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ پھر انہوں نے ہمیں حدیث کی اجازت دی، اور پھر وہ چھپی بھی انہوں نے ہمیں دکھائی۔ تو ان کے استاد تھے ڈاکٹر عبداللطیف فرفور۔ مفتی حضرات جنہوں نے ہدایہ پہ کام کیا ہوتا ہے وہ اس شخصیت کے کام کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو مفتی ڈاکٹر عبداللطیف فرفور کے واسطے سے علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ان کی نسبت نبی علیہ السلام تک بہت عالی ہے، تو اللہ نے وہ بھی عطا فرما دی۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اس عاجز کی طرف سے جتنے علماء موجود ہیں، یا دور حدیث کے طلباء موجود ہیں، یا مشکات شریف کے جتنے طلباء ہیں، ان سب کو حدیث کی آگے روایت کرنے کی اجازت ہے۔ ہم اس کے اہل تو نہیں ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کے طریق پر بہر الحکم کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن حدیث کے خدام میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔